بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ تنہائی مجھے ڈسنے کو آتی ہے، تاریکی میں خوف کے سائے اور بڑھ جاتے ہیں۔ میں سینٹرل جیل میں مقید ہوں، یہاں کی ردات سنانے بیٹھ جاؤں تو شرم سے سر جھک جائے۔ عورت ذات کے ساتھ برہنہ سلوک، جسمانی تشدد، جیسے میں نے درندوں میں پھنس گئی ہوں۔ ہر طرف وحشی درندے ہی درندے ہیں، جسموں کو نوچنے والے، لمحوں کو تسکین کے لیے عمر بھر کا روگ پانے والے۔ ایک ایسا ہی روگ میں نے بھی پال لیا تھا۔ میرا نام اریبہ ہے۔ جیل کوٹھڑی میں کیسے آئی، بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن مختصر سناتی ہوں۔ اس اذیت ناک زندگی سے بہتر تھا مجھے چوراہے پر لٹکا کر پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا۔ شاید ایسی تکلیف پھر بھی نہ ہوتی، ایسی زندگی سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ میں نے بھی ایک غلطی کر کے عمر بھر کا روگ پال لیا۔ میں انسان ہو کر انسانوں سے ڈری ہوں۔ دھریال پنڈ میں ہم نئے نئے آئے تھے۔ میرے ابو کا ٹرانسفر راولپنڈی سے یہاں ہوا تھا۔ ابو سرکاری ملازم تھے اور ان کا ایک شہر سے دوسرے شہر تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ یوں ہی ابو کا تبادلہ دھڑیال پنڈ ہوا تو ہم ضروریات زندگی کا سامان اٹھائے یہاں چلے آئے۔ پہلے سرکاری کالونی میں مکان ملے، لیکن سکول قریب نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سرکاری کالونی چھوڑنی پڑی، کیونکہ میں اور عاقب پڑھ رہے تھے۔ جس علاقے میں کرائے پر مکان لیا تھا، اس کے قریب ہی لڑکیوں کا ہائی سیکنڈری سکول تھا۔ ہم دو بہن بھائی ہیں، بڑی میں ہوں اور مجھ سے 6 سال چھوٹا میرا بھائی۔ اللہ نے بڑی منتوں مرادوں کے بعد عاقب کی صورت میں پیارا سا بھائی عطا کیا۔ عاقب کے بعد میرا کوئی بہن بھائی اس دنیا میں نہ آیا، شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ ہمارا خاندان 4 افراد پر مشتمل تھا، رشتہ داروں میں کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بھی ان سے دور ہو گئے۔ امی بتاتی ہیں کہ غربت کی وجہ سے بھی رشتہ دار چھوڑ گئے۔ جب انہوں نے نہ پوچھا تو ہم نے بھی کنارہ کر لیا، اور پھر تمہارے ابو کی نوکری لگ گئی۔ میں ایف اے کر کے گھر بیٹھ گئی۔ پڑھائی سے دل اچٹ ہوا تو مڑ کر کتابوں کی طرف نہ دیکھا۔ میں نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا۔ اب عاقب 4تھی جماعت میں پڑھ رہا تھا، امی بیمار رہنے لگی تھی اور میں گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ پڑھائی سے آزادی مل گئی اور شروع میں امی ابو نے مجھے پڑھنے کے لیے بہت زور دیا، لیکن میری ہٹ درمی کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ ابو شریف انسان تھے، بہت پیار کرتے تھے اور مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ ان کی بے پناہ محبت کو میں نے داغدار کر دیا۔ کیسی بدبخت بیٹی ہوں، مجھے بیٹی کہلوانے کا حق بھی نہیں۔ میں عورت ذات پر بدنما داغ ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عاقب 5ویں کی سالانہ پیپر دے رہا تھا۔ عاقب دل جان سے محنت کر رہا تھا، اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسے بھی جاتا، قرآن مجید نازا پڑھ رہا تھا۔ مدرسے کے استاد بھی اسے بہت پیار کرتے اور عاقب کو اکثر محفلوں میں لے جایا کرتے۔ اس رات بھی عاقب مدرسے میں گیا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے کھانے میں نیند آور گولیاں ملا دی۔ یہ میرا پرانا طریقہ تھا۔ کھانے میں نیند آور گولیاں ملا دیں اور امی اور ابو عاقب کھانا کھاتے ہی بستر پر گہری نیند سو جاتے، اور پھر میں ہوتی اور میرا محبوب ہوتا۔ دلاور ڈاکٹر تھا۔ دھڑیال پنڈ میں اس کا کلینک تھا جہاں ہم رہتے تھے۔ اس گاؤں میں کوئی اور ڈاکٹر نہ تھا۔ امی اکثر بیمار رہتی اور اپنی دوائی اس کے کلینک سے لیتی تھی۔ میں بھی ساتھ جاتی اور وہیں سے بازار سے سودا سلف بھی لانا ہوتا۔ ظاہری سی بات ہے، سامان اٹھانے کے لیے مجھے ساتھ جانا پڑتا۔ امی کو شوگر تھی اور گاؤں میں واحد ڈاکٹر دلاور تھا جس سے ان کا علاج ہو رہا تھا، اس لیے کلینک پر رش بھی رہتا۔ میرے گھر کے کسی بھی فرد کو تکلیف ہوتی تو ہم ڈاکٹر دلاور سے دوائی لیتے تھے اور تندرست بھی ہو جاتے۔ ابو ڈیوٹی پر جاتے، شہر لے جانے کے لیے انہیں وقت ہی نہ ملتا۔ ڈاکٹر دلاور خوبصورت نئے نقش کا مالک تھا اور قد کاٹ کا بھی اچھا تھا۔ میں ان کے کلینک پر جاتی تو اس کی نگاہیں میری جاسوسی کرتی پھرتی۔ میں چڑھتی جوانی میں بلا کی خوبصورت تھی۔ دلاور نہ جانے کب سے میری طاق میں تھا۔ میں بھی دل ہی دل میں اسے چاہنے لگی۔ امی زیادہ بیمار ہوئی تو چلنے پھرنے سے رک گئی۔ تب میں اکیلی دوائی لینے جاتی۔ یہیں سے دلاور میرے اور میں اس کے قریب ہو گئی۔ وہ مجھے جان بوجھ کر بٹھائے رکھتا اور میں بھی رش کا زیادہ بہانہ بنا دیتی۔ دونوں طرف آگ برابر کی تھی۔ اس نے اظہار محبت کیا اور میں نے بھی اقرار کر لیا۔ امی کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تو دلاور کو گھر بلایا جانے لگا۔ ابو ڈیوٹی پر چلے جاتے اور عاقب سکول۔ پیچھے میری حکومت ہوتی۔ نگاہوں سے آغاز ہوا اور اب خفیہ ملاقاتیں ہونے لگی۔ میں بھی کسی بہانے دلاور کے پاس چلی جاتی جب اس کے کلینک پر رش نہ ہونے کے برابر ہوتا۔ اکثر دوپہر کو وہ فارغ ہوتا تو مجھے اسی وقت ملنے آنے کا کہتا، لیکن یہ جگہ محفوظ نہیں تھی، کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ ہمیں محفوظ ٹھکانا چاہیے تھا
جہاں ہم دنیا سے بے نیاز ہو کر عشق کی پتنگیں اڑاتے، اور وہ ٹھکانہ میرے گھر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر مجھے نشہ آور گولی دے دیتا جو میں کھانے میں ملا کر گھر والوں کو کھلا دیتی۔ رات کی تاریکی میں ڈاکٹر میرے گھر آ جاتا اور خدمت خلق میں شاہی کا لبادہ اوڑھ کر حوث پرستی کی چادر اوڑھ لیتا، اور میں عورت کی شرم و حیا کی چادر دور پھینک کر بھوکی چڑیل بن جاتی۔ جسموں کا کھیل شروع ہوتا اور رات گزرتی رہتی۔ رات پر دنیا سے بے نیاز ہم حرام فعل میں مگر رہتے، ایسا فعل جس کی اجازت دین اسلام نہیں دیتا۔ شیطانی طاقتیں حاوی تھی اور ہم عقل و شعور رکھتے ہوئے بھی شیطانی کام سر انجام دے رہے ہوتے۔ جب بھی ہمارے ملنے کا پروگرام ہوتا یہی کارروائی ہوتی، اور یہ تقریباً 1 سال سے چل رہا تھا۔ ہم بلا خوف اس فعل میں مگن تھے۔ جب کبھی میں دلاور کو کہتی، دلاور آخر کب تک ہم یوں چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے، اپنے امی ابو کو میرے گھر بھیجو۔ دلاور کہتا، فکر نہ کرو، بہت جلد میرے گھر والے تیرے گھر آئیں گے اور تجھے میرے لیے مانگ لیں گے۔ اگر دلاور کے والدین میرے گھر آ جاتے تب وہ خوشی میں یہ رشتہ قبول بھی کر لیا جاتا، مگر انہونی ہو گئی۔ اس رات ہمارے ملنے کا پروگرام تھا۔ میں نے حسب سابق کھانے میں نشہ آور گولیاں ملا دی۔ مغرب ہوئی، اندھیرا پھیلا اور پھر عشاء بھی ہو گئی۔ امی ابو کو کھانا دے چکی تھی۔ عاقب ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ ان دنوں عاقب کے پیپر ہو رہے تھے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد دیر تک تیاری میں لگا رہتا۔ آج میں نے اس کے لیے کھانا رکھا ہوا تھا۔ مجھے پریشانی یہ تھی، ادھر دلاور کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور ابھی تک عاقب گھر نہیں لوٹا تھا۔ ہمارے گھر والی گلی میں مسجد تھی جہاں عاقب قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ میں شش و پنج میں تھی کہ عاقب آ گیا۔ عاقب کہاں رہ گئے تھے؟ اتنی دیر کر دی، میں تمہارے انتظار میں جاگ رہی ہوں۔ دیکھو امی ابو کب سے سو گئے۔ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال داغ لیے۔ باجی وہ محفل میلاد تھی اس لیے لیٹ ہو گیا۔ اچھا منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو، مجھے سونا بھی ہے۔ مجھے بھوک نہیں، تمہاری پسند کی ڈش بنائی ہے۔ اچھا کھانا تمہارے کمرے میں لے آتی ہوں اور خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں۔ مجھے ڈر تھا اس لیے دلاور نہ آ جائے۔ موبائل میرے پاس تھا نہیں جو دلاور کو کہتی کہ تھوڑی دیر کر کے آنا۔ ابھی موبائل اتنے متعارف نہیں ہوئے تھے۔ میں کھانا لے کر عاقب کے کمرے میں گئی۔ باجی کھانا رکھ دو، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ میں کھانا رکھ کر کمرے سے نکل آئی تاکہ عاقب کپڑے بدل لے تو میں خود جا کر کھانا کھلاؤں گی، لیکن یہ نوبت ہی نہ آئی۔ میں کمرے سے نکلی تو دلاور دیوار پھلانگ رہا تھا۔ مخصوص راستے واش روم کے ساتھ والی دیوار تھی جو دلاور چھلانگ لگا کر اندر آ جاتا تھا۔ ہمارے واش روم کے پیچھے کوئی مکان نہیں تھا اور گلی کے آخر میں ہمارا گھر تھا۔ ہمارے گھر کے پیچھے کھیت شروع ہو جاتے ہیں۔ دلاور کو دیوار پھلانگتے دیکھ کر میں اس کی طرف چلی گئی، پھر اسے خاموشی سے اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس سے پہلے کہ میں دلاور کو کہتی کہ عاقب ابھی آیا ہے اور کھانا نہیں کھایا، میں اسے کھانا کھلا کر آ جاؤں گی، کمرے میں داخل ہوتے ہی دلاور نے باہوں میں بھر لیا اور پھر ہم پر شیطانی نشہ چھا گیا۔ خیال ہی نہ رہا کہ عاقب کمرے میں جاگ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ چور ایک نہ ایک دن پکڑا ضرور جاتا ہے۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ رات کے 12 بجے تھے جب ہماری قسمت ہاری اور سب منظر بدل گیا۔ عاقب کمرے سے باہر آیا، شاید واش روم جا رہا تھا۔ میرے کمرے کا بلب جل رہا تھا اور ونڈو سے چھوٹا سا سوراخ تھا جس سے باہر والا اندر کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ اسی سوراخ سے عاقب نے اندر کا منظر دیکھ لیا۔ شاید ہماری ہنسی نے عاقب کے قدم روک لیے۔ عاقب ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ عاقب نے مجھے آواز دی، آپی۔ عاقب کی آواز سنتے ہی ہمارے طوطے اڑ گئے۔ دلاور پھرتی سے اٹھا، دروازہ کھولتے ہی عاقب کو دبوچ لیا جیسے بھوکا شیر اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے۔ امی اور ابو گہری نیند سو رہے تھے، لیکن عاقب کا شور سن کر یقیناً ہمسائے آ جاتے اور ہماری بدنامی ہو جاتی۔ دلاور نے عاقب کے منہ پر فوراً ہاتھ رکھ دیا کہ وہ شور نہ کر سکے اور اسے کمرے میں لے آیا۔ وہ قیدی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ ننھی سی جان تھی، کتنی مزاحمت کرتا۔ آخر کب تک؟ عاقب مزاحمت کرتے کرتے تھک گیا۔ اس کی مزاحمت میں کمی ہوتی جا رہی تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس نے حرکت کرنا بند کر دی۔ شاید اس کا دم کٹ گیا تھا۔ دلاور نے عاقب کی حرکت رکتی دیکھی تو اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، لیکن عاقب بے جان جسم کی طرح ایک طرف لڑک گیا۔ اس کا سانس بند ہونے کی وجہ سے موت واقع ہوئی تھی۔ ہم تو عاقب کو چپ کرا کر سمجھانا چاہتے تھے، لیکن یہ وہ لمحہ تھا جب دماغ کا استعمال کرنا تھا، مگر ہمارے دماغ تو سن ہو چکے تھے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر یہ انہونی ہو گئی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا اور وہی میرے کرتوتوں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اب اپنا گناہ چھپانے کے لیے عاقب کے مردہ جسم کو ٹھکانے لگانا ضروری تھا۔ ہم دونوں نے عاقب کے مردہ جسم کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور تھیلے میں ڈال لیے، کیونکہ عاقب کا بغیر ٹکڑوں کے جسم باہر لے جانا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم نے ٹکڑے کر لیے اور دلاور اسے لے کر باہر چلا گیا۔ اب دلاور کا کام تھا کہ وہ اس تھیلے کو کہاں غائب کرنا ہے۔ میں نے کمرے سے خون صاف کیا،
رات کافی گزر چکی تھی، سونے کی تیاری کی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے بھی نیند آور گولیاں کھا لی اور تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادی میں کھو گئی۔ صبح ابو نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ابو سویرے اٹھ جایا کرتے تھے، ناشتہ میں ہی بناتی تھی اور امی تو چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور پھٹی پھٹی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ امی رو رہی تھی اور ابو کی آنکھیں خون برسا رہی تھی۔ ابو نے عاقب کا پوچھا، میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر واویلا ہو گیا کہ عاقب کہاں گیا، عاقب کہاں گیا۔ اس کا پیپر تھا اور عاقب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پورے محلے میں شور مچ گیا، کسی نے اغوا تو نہیں کر لیا۔ ہر کچھ یہ مگویاں کر رہا تھا، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کس پر شک کیا جاتا۔ چور تو گھر میں موجود تھا اور ہم باہر ڈھونڈ رہے تھے۔ کئی دن گزر گئے، عاقب کا سراغ نہ مل سکا۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا، ابو الگ پریشان تھے۔ معاملہ پولیس تک پہنچ گیا، نہ جانے کس بدبخت نے تھانے جانے کا مشورہ دیا۔ پولیس کی تفتیش شروع ہوئی، پوچھ گچھ ہونے لگی۔ گاؤں میں جتنے بھی جواری تھے سبھی کو اندر کیا گیا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ معصوم کا قتل زیادہ دن چھپ نہ سکا اور راز افشاں ہو گیا۔ تھانے دار نے جب تفتیش کا سلسلہ بڑھایا تو مجھ سے بات کی گئی اور پھر میں بوکھلا گئی۔ آخر میری زبان پر آ ہی گیا، کیونکہ عورت زیادہ دیر تک راز نہیں چھپا سکتی۔ میں نے کوشش تو بہت کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکی اور پھر سبھی حیرت زدہ تھے۔ میرے ساتھ دلاور کو بھی جلد قید کر لیا گیا۔ دلاور نے وہ تھیلا دریا میں بہا دیا تھا۔ مجھے عدالت میں پیش کیا گیا اور اقرار جرم کے بعد ہمیں جیل بھیج دیا گیا۔ میری امی صدمے میں فوت ہو گئیں اور ابو پاگل خانے چلے گئے۔ وہ دیواروں میں سر مارتے مارتے پاگل ہو گئے اور لوگوں نے پاگل خانے بھجوا دیا۔ ہمارے گناہوں کی سزا ان کو بھی مل گئی اور ہمیں تو سزائے موت سنائی گئی۔ لیکن میں آج کال کوٹری میں اس پل کو کوس رہی ہوں جب دلاور سے آنکھیں چار ہوئی تھی۔ سزائے موت کی سزا سنا کر احسان کیا گیا۔ ہمیں تو اذیت دے دے کر مار دینا چاہیے۔ جس طرح ہم نے عاقب کے ٹکڑے کیے ہمارے بھی ٹکڑے کیے جاتے، یا چوراہے پر لٹکا کر پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا، پھر بھی ہماری سزا کم تھی۔ میں چند دنوں کی اس دنیا میں مہمان ہوں، لیکن جیل میں جو سلوک میرے ساتھ ہو رہا ہے کسی دشمن کی بیٹی سے بھی نہ ہو۔ مجھے روز جسمانی اذیت سہنی پڑتی ہے، روز میرے جسم کو نوچا جاتا ہے۔ بڑے بڑے افسر میرے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتے ہیں۔ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا۔ جب اپنے تھے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ان کے گلے دبا دیے۔ اب کس سے امیدیں بہار رکھوں؟ اپنی داستان اس لیے لکھ کر ارسال کر رہی ہوں تاکہ میری طرح کوئی اور لڑکی اس کھیل میں نہ پھنس جائے اور اپنے مستقبل کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو برباد کرنے کا سبب نہ بن جائے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔